بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء و امراء حاضر خدمت تھے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ کر عرض کیا، حضور نہایت قیمتی ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر کی مالیت کی ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ دو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں حضور کے مال و منال کا نگراں اور خیرخواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، آپ کی اس خیرخواہی سے ہم خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی ہیرا نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور میں عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ پھر حکم دیا، اچھا اسے توڑو۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور ایسے بیش بہا ہیرے کو کیوں توڑنا چاہتے ہو جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک ملاحظہ فرمائے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسی جرات کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ دو۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاشاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جو درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگراں ہے۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیرخواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ ہیرا ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہباز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، حضور میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا تو ہمارا حکم ہے، اسے توڑ دو۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریق امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ ہیرے کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر و نایاب ہیرا توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے۔ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بیت سرعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خواہ مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تر تر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتوں سے بدتر ہے۔
تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیرے ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کیا۔ درس حیات: ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک و دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی اور اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر ذات حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔